بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 85 تک کی آیات ہیں. یہ 7واں رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک، روزے اور ان کے مسائل پر ایک ہی جگہ میں تمام چیزیں تقریباً بیان فرما دی ہیں جو ضروری تھی ہمارے لیے. سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو لائق اعتنا سمجھا، یعنی ہمیں اور آپ کو اس لائق سمجھا کہ ہمیں مخاطب کریں اللہ تعالیٰ، اور ہماری اس صفت کے ساتھ ہمیں مخاطب کریں کہ جو سب سے اہم صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی صفت کی قیمت ہے. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ کے ہاں تمہاری قیمت ہے، مرتبہ ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس صفت کے ساتھ مخاطب کیا اور فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. تو یہ روزہ فرض ہے، اس طرح نماز، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اسی طرح یہ روزہ فرض ہے. اس روزے کی فرضیت پر ایمان لانا بھی فرض ہے. اس کی فرضیت کا کوئی انکار کر دے یا اس کا مذاق اڑائے تو وہ مومن نہیں رہتا. البتہ کوئی شخص ایمان تو لاتا ہے لیکن غفلت برتتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں ہوئے ہیں روزے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے.
یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، ان کی شریعتیں آئیں، ان کے یہاں بھی روزے فرض تھے، کسی نہ کسی شکل میں روزے۔ اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں، آج موجودہ زمانے میں جتنے مذاہب ہیں ان کے یہاں روزہ کسی نہ کسی شکل میں، ہمارے یہاں خود ہمارے ملک میں جو لوگ آباد ہیں ہندو دھرم کے ماننے والے، ان کے یہاں معلوم تاریخ میں کوئی نام ایسا نہیں ملتا کہ کوئی پیغمبر آئے ہوں۔ یہ آئے ہوں گے یہ تو یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ہادی، کوئی نہ کوئی پیغمبر، رسول، نبی بھیجا ہے، آئے تو ہوں گے، لیکن کون آیا تھا، کب آیا تھا، کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے تو ان کے یہاں بھی روزے کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ قرآن جس بات کی خبر دے رہا ہے آج سے 1400 سال پہلے، یہ قرآن کو کیسے معلوم ہوا کہ ساری قوموں اور سارے مذاہب میں روزہ ہے؟ ظاہر ہے یہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا، کسی انسان کا کلام ہوتا تو ظاہر ہے معلوم ہی نہ ہوتا۔ یہ چونکہ خالق کائنات کا کلام ہے اس لیے اللہ کو سب معلوم ہے۔ یہ اسی کا کلام ہو سکتا ہے جس کے علم میں یہ اولین و آخرین سب کا علم ہے۔ آگے فرمایا یہ روزے کیوں فرض ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا، یعنی روزے کا یہ ہے اصل مقصد کہ اللہ تعالیٰ ہر 11 مہینے کے بعد پھر ایک مہینہ آتا ہے جس میں روزے فرض ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ میرے اور آپ کے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا۔ تقوی کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ تقوی کیا ہے، بلکہ حضرت عمر نے پوچھا ایک صحابی سے، غالباً حضرت ابی ابن کعب سے، کہ یہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا امیر المؤمنین، کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، یعنی کانٹے دار درخت ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں گزرا ہوں۔ تو انہوں نے سوال کیا کیسے گزرتے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس طرح گزرتا ہوں کہ اپنی چادر دونوں طرف سے سمیٹ لیتا ہوں، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ یہی ذالک التقوی، یعنی ایگزیکٹ یہی تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی یہ زندگی اس طرح گزاریں کہ ہمارا دامن داغدار نہ ہونے پائے، ہر گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، جوانی اپنے آپ کو، اپنی جوانی گناہوں سے بچائیں، اپنا بڑھاپا گناہوں سے بچائیں، اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے ہوئے گزاریں۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ تقوی اس احساس کا نام ہے کہ آپ ہر لمحے اس احساس میں جینے لگیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میرا رب مجھے پکڑ لے گا، اس کی سزا دے گا، اور اگر میں اس طرح زندگی گزاروں کہ اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہ کروں، اسی احساس کا نام تقوی ہے۔ تو یہ تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ گویا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ایک سالانہ تربیتی کورس ہے جو ہم ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے، متعین کیا ہے۔ ایک تربیتی کورس ہے کہ تم اپنے آپ کو بنا سکتے ہو تو بنا لو، سنوار سکتے ہو سنوار لو، متقی بنا سکتے ہو بنا لو، اپنا ایمان تازہ کر سکتے ہو کر لو، اپنا تقوی تازہ کر سکتے ہو کر لو۔ یہ مہینہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شیاطین کو قید کر لیا، رحمتوں کا نزول فرمایا، ایک دم ایسا ماحول بنا دیا کہ جو کبھی مسجد میں نہیں آتا وہ چاند دیکھ کے مسجد میں آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اگر انسان پھر بھی غافل رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے۔ تو یہ مہینہ میری اور آپ کی تربیت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے یہ روزہ، یہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نہیں، یہ روزہ
برائیوں سے بچنے کا روزہ بھی ہے۔ خیر، آگے فرمایا ایام معدودات، یہ روزے چند دنوں کے ہیں۔ ایک ماہ رمضان کا یہ کتنے دن ہیں؟ 11 مہینے آپ آرام سے کھاتے پیتے ہیں، ان کے مقابلے میں 29 دن یا 30 دن کا یہ روزہ آتا ہے، یہ چند دن ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اس کے باوجود اللہ نے یہ آسانی دی کہ اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا کوئی سفر میں ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے یہ آسانی ہے، یہ رخصت ہے کہ وہ اس میں افطار کر لے، بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے، یعنی اس کی قضا رکھ لے۔ بیماری کیسی؟ ایسی بیماری، ایسی سخت بیماری ہو کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو حد سے زیادہ تکلیف ہو جائے گی اور آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا آپ کو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ اجازت ہے کہ آپ بیماری کی حالت میں افطار کریں، بعد میں اس کی قضا رکھ لیں۔ اسی طرح سفر، کیسا سفر؟ ایسا نہیں کہ میں یہاں سے کلیان جا رہا ہوں، ممبئی جا رہا ہوں، وہ گیا سفر نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم پیدل، پہلے کے زمانے میں اس کو جوڑا ہے کہ اگر کوئی شخص پیدل کہیں سفر کر رہا ہے تو 3 منزل اس کی مسافت ہوتی ہے، کہ کوئی شخص 3 دن بھر چلے لگاتار تو وہ 3 منزل ہے۔ جیسے آج ابھی چلا میں صبح سے شام جہاں پہنچوں گا 1 منزل، اسی طرح 3 دن چلوں تو اس کی مقدار جو ہے وہ سفر کی مقدار ہے، سفر شرعی جس کو کہتے ہیں، اس کو 48 میل، اور موجودہ دور میں تقریباً 82 کلومیٹر 82 کلومیٹر سے آگے کا سفر اگر آپ کرتے ہیں یا اتنا کرتے ہیں تو آپ شرعی مسافر ہیں، آپ کو پھر اجازت ہے کہ آپ نماز کو قصر کریں اور روزہ چاہے تو رکھیں اور چاہے تو افطار کر لیں، بعد میں اس کی قضا رکھ لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اب ایک شروع جب روزہ فرض ہوا، اسلام کا ایک مزاج ہے کہ اسلام جو ہے وہ تدریجاً فرض ہوا، یعنی اسٹیپ ٹو اسٹیپ شریعت چلی ہے۔ شراب 3 مرحلوں میں حرام ہوئی ہے، اسی طرح اور چیزیں ہیں۔ تو یہ روزے بھی کئی مراحل میں، پہلے یہ روزے رمضان کے فرض نہیں تھے، صرف 3 دن کا روزہ ہوتا تھا، مہینے کا، اور یوم عاشورہ کا روزہ ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ رمضان کے روزے آئے تو اس میں شروع میں یہ اجازت دی گئی کہ ایک تو مسافر اور بیمار کو اجازت ہے، دوسرے کوئی شخص ٹھیک ٹھاک ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے، نہیں رکھ پا رہا ہے، نہیں طبیعت نہیں چاہ رہی، تو شروع میں یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ ٹھیک ہے تم ایک فدیہ ادا کر دو۔ فدیہ کیا تھا؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی جتنا آپ فطرہ ادا کرتے ہیں 2.25 کلو گندم، وہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، پہلے یہ تھا کہ آپ نہیں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے، اب یہ رخصت منسوخ ہو گئی، اب یہ ہے کہ کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی ایسا بیمار ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کی ضرورت، اب ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، یا ایسا بوڑھا ہے جس کو بھی اب پتا ہے کہ اب تو میں روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا اپنے ایک روزے کے بدلے میں کھلا دے۔ آگے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، لیکن اگر کوئی شخص تطوعاً اور یعنی ایک مسکین کے علاوہ اور زیادہ 2-4 مسکینوں کو کھانا کھلا دے اپنے ایک روزے کے بدلے میں کہ مجھے زیادہ ثواب ملنا چاہیے، تو یہ اس کے لیے اور بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، لیکن اگر روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کیسے نازل کیا گیا؟ قرآن تو 23 برسوں میں نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تو یہ رمضان میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رمضان میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس قرآن کا نزول فرمایا ہے شب قدر کی رات میں، یعنی رمضان کے مہینے میں۔ اور یہ بھی ہے کہ رمضان قرآن کے نزول کی ابتدا، پہلی وحی جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوئی۔ خیر، تو یہ رمضان کی برکتیں اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس،
یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس میں ہدایت کی بڑی واضح واضح نشانیاں ہیں۔ وَالْفُرْقَانِ، اور یہ قرآن الفرقان بھی ہے۔ فرقان کہتے ہیں ایسی چیز کو جو دو چیزوں میں فرق کرنے والی، یعنی یہ حد فاصل ہے کہ ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ کون سا راستہ جنت کا ہے، کون سا راستہ جہنم کا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی یہ صفت ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اب پیچھے آسانی تھی کہ جو لوگ رکھنے کی طاقت رکھیں پھر بھی اگر نہ رکھنا چاہیں تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اب بعد میں جب دوسری یہ والی آیت نازل ہوئی تو وہ پچھلی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی اب رخصت صرف بیمار کے لیے ہے یا مریض کے لیے ہے یا بہت بوڑھے کے لیے ہے۔ اب کیا فرمایا؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس رمضان کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، لیکن کوئی مریض ہے، او عَلَى سَفَرٍ، یا وہ سفر میں ہے، تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ اتنے دنوں کا روزہ بعد میں رکھ لے، بعد میں گنتی پوری کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی مشکل نہیں چاہتے ہیں۔ یعنی یہ بندوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ میرے بندو مشکل نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے۔ ابھی اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے، آگے آیت آئے گی۔ شروع میں کیا تھا کہ ایک روزے کی شدت یہ بھی تھی کہ افطار کے بعد اگر آپ ایک مرتبہ سو گئے تو روزہ آپ کا شروع، سحری نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آسانیاں اب پیدا کر دی تمہارے لیے، کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یسر چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا الدین یسر، دین آسان ہے، ہم اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی مشکل نہیں چاہتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے تاکہ تم یہ گنتی پوری کرو۔ رمضان میں کرو، رمضان میں نہیں کر سکتے ہو تو بعد میں کرو، قضا رکھو لیکن پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، تو بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یعنی یہ رمضان کا مہینہ بہت بڑی نعمت کا مہینہ ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر خوش ہونے کی بات ہے، یہ تنگی اور اس کو مشکل سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ مختصر یہ میرے بھائیوں کہ رمضان کا مہینہ ہے جو بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا ہے۔ روزہ کیوں فرض ہے؟ اس لیے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ابھی سے سوچ کے رکھیں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، پرہیزگاری لائیں، یہی اصل ہے، یہی بنیاد ہے اس روزے کی۔ اور اس کے بعد پھر اس رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن ہمارے لیے بھی ہدایت نامہ ہے اور پوری انسانیت کے لیے بھی ہدایت نامہ ہے۔ خود بھی قرآن پڑھیں، قرآن سے ہدایت حاصل کریں اور دنیا انسانیت تک قرآن پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دینی احکامات ہمیں دیے ہیں وہ ہماری آسانی کے لیے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے ہیں، وہ آسان ہے، مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔